بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا فرینڈز، ہم لوگوں نے پچھلی اپنے لیسنس کے اندر زا تک اپنے لیسنس کمپلیٹ کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سین، شین، صاد، ضاد، ٹھیک ہے۔ سین کا مخرج ہم لوگ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سین کا شمار حروف صفیریہ میں ہوتا ہے۔ سین اور زا کا مخرج بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زا کا مخرج تھا بالکل ویسے ہی سین کا مخرج ہے، یعنی کہ جب ہماری زبان کی نوک سے ہمارے اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت یعنی کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی آپس میں لگیں گے تو اس سے سین ادا ہوگا، جیسے کہ زا کا مخرج تھا بالکل سیم ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ سین، اس کے بعد آ جاتا ہے شین۔ جیسے ہم نے جیم کا مخرج پڑھا بالکل سیم شین کا مخرج ہے۔ شین کا شمار حروف شجریہ میں ہوتا ہے اور اس کا مخرج یہ ہے کہ جب ہماری زبان کا وسط حصہ یعنی ہماری زبان کا درمیانہ حصہ اپنے بالکل اوپر تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوگا، شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ صاد کا شمار بھی حروف صفیریہ میں ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا سیم مخرج ویسے ہی ہے جیسے سین اور زا کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب زبان کی نوک سے اوپر اور نیچے کے دو دانت آپس میں مل جائیں، یعنی آپ کا اوپر اور نیچے کا دانت آپس میں ملا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے زبان کی نوک بھی لگی ہے تو اس سے صاد ادا ہوگا، صاد، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ لگیں گی نہیں، ظاہر ہے تھوڑی سی اسپیس تو رہے گی لیکن یعنی آپ کہہ لیں کہ اپروکسیمیٹلی لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ضاد۔ ضاد کا شمار حرف حافیہ میں ہوتا ہے، حرف حافیہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہی حرف ہے جو کہ حرف حافیہ میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری زبان کے آپ کہہ لیں کہ کنارہ، ہماری زبان کے جو کنارے ہوتی ہیں، سائیڈز ہوتی ہیں، جب یہ لگیں گی ہماری لاسٹ کی اوپر کے ہمارے جو دانتوں کے حصے ہیں نا، ان کی ہمارے لیفٹ یا رائٹ میں سے کوئی بھی آپ پارٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اوپر والے دانت جو ثنایا علیہ والے دانتوں کا پورشن ہے وہ سارا اوپر والا جو اپر جا کہہ لیں آپ ہمارا، ٹھیک ہے، اپر جو، ٹھیک ہے، یہ جب ہمارا لگے، اس کی لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، جب ادھر کی 5 داڑیں کون سی بھلا؟ ضاحک، نواجد، طواحن، ٹھیک ہے، یہ جب لگیں گی ہمارے زبان کے کنارے سے، سائڈ سے، تو اس سے ادا ہوگا ضاد۔ یہ ہماری اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کا لیفٹ حصہ بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ حصہ بھی۔ ایک دفعہ پھر میں مخرج ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ نے دانتوں کے نام میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیے تھے اپنی ایک پریویس ویڈیو کے اندر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ وزٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں نے بریفلی بتایا ہے کہ کون سا دانت کا حصہ، کون سا زبان کا حصہ کہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ضاد کا مخرج ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جب زبان کی کروٹ یا زبان کی آپ سائڈ کہہ لیں، جب بائیں یا دائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے نام لکھ لیں، ضاحک، طواحن، نواجد، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں کو ان 5 داڑوں کو کلیکٹیولی ہم اضراس کہتے ہیں، اضراس۔ ضاحک کی 2 داڑیں ہوتی ہیں جو ایک لیفٹ پہ ہوتی ہے ایک رائٹ پہ ہوتی ہے۔ طواحن کی 3 ہوتی ہیں، 3 لیفٹ پہ 3 رائٹ پہ، یعنی ٹوٹل 6 ہوتی ہیں۔
تو یہ ضواحک اور طواحن کی لیفٹ اور رائٹ کی ملا کے ہو گئیں کتنی بھلا 8. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 اور آ جاتی ہیں نواجد کی جو کہ لیفٹ اور رائٹ پہ ہوتی ہیں ہماری. یہ ٹوٹل 10 داڑیں ہوتی ہیں. ان میں سے لیفٹ کی 5 لے لیں یا رائٹ کی 5 لے لیں, یہ ان کو کلیکٹیولی ازراس کہا جائے گا. ٹھیک ہے. جب ان سے ہماری زبان کی کروٹ لگے گی تو اس سے ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.